السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت ولاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جی آئے ہیں میں ایک اور نئے ایکسائٹنگ ولاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا پیار دکھا رہے ہیں۔ آئی ہیو لٹرلی ہیو نو ورڈس ایٹ آل، کیونکہ میں نے لٹرلی اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا۔ بٹ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ ایک ایک میسج کو میں پڑھتی ہوں، ایک ایک کامنٹ، ایک ایک سبسکرائبر جو بڑھتا ہے، لٹرلی وہ کہتے ہیں نا آپ کا خوشی سے، جیسا کہتے ہیں نا خوشی سے انسان پھولے نہیں سماتا، وہ والا حساب ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار آل یور سپورٹ، اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ لٹرلی آپ لوگوں کے لیے شاید وہ ایک ویڈیو ہو، لیکن میرے لیے وہ میری زندگی ہے۔ سو اٹس ناٹ ایزی، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اٹس ناٹ ایٹ آل ایزی ٹو شیئر یور لائف، اور لائف کے وہ ایکسپیرینسز جو بیڈ ہوں۔ خوشی تو انسان ہر کسی سے جو ہے نا شیئر کر سکتا ہے، لیکن دکھ انسان سوچ سمجھ کے شیئر کرتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، کیا نام دیں گے اس چیز کا۔ اور ایک عورت کے لیے جو ہے نا اس معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بس غلط ہے تو صرف عورت ہی ہے، مرد جو مرضی کر لے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ایک کلین سویپ کی طرح جو ہے نا نکل جاتا ہے بیچ میں سے۔ سو بہت مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے جو ہے نا پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی لائف کو ڈسکس کرنا، اپنے بارے میں بات کرنا، کیونکہ دیر آر پیپل who can take it positively and there are people who can take it negatively as well. So literally ابھی تک جن جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، نہیں بھی کیا، ایٹ لیسٹ میرا ولاگ دیکھا ہے، کامنٹ کیا ہے، آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایوری بڈی، دے ہیو آل سپورٹڈ می، اور بہت زیادہ انہوں نے مجھے ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے۔ سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایوری ون آف یو، لٹرلی یو آر لائک اے فیملی ٹو می۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح جو ہے نا خوشیاں دے، اور دوسروں کی جس طرح آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے، آمین آمین۔ سو آج کے ولاگ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ سو بیسیکلی میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی تھی اپنے کزن کی فیملی کے ساتھ، جو ہے ایک پلیس ہے بچوں کی۔ سو وہاں پہ میں آیت کا یہ فرسٹ ٹائم تھا کسی بھی پلے ایریا میں جانے کے لیے۔ سو آئی وانٹیڈ ٹو، بیکاز میں الون نہیں اس کو لے کے جانا چاہتی تھی، آئی واز ناٹ شیور کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ سو میں نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی دوبارہ وہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں، سو ڈو لیٹ می نو، میں بھی آؤں گی آیت کو لے کے۔ سو آئی وینٹ ود دیم اینڈ آیت ریئلی ہیڈ فن، ریئلی میری بیٹی اتنی خوش ہوئی، بعد میں مجھے کہتی ہے گاڑی میں، مما آئی ایم سو تھینکفل یو ٹیک می دیئر، آئی لائک مریم، آئی لائک مائی فرینڈس، آئی لائک پلے، آئی لائک سلائڈس۔ سو چونکہ کینیڈا میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، سو اس طرح کی بچوں کی پلے ایریاز بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ بچے ایزیلی جو ہے نا انسائیڈ، اگر پارکس میں نہیں بھی جا سکتے تو یہ انسائیڈ پلے ایریاز ہوتے ہیں، کورڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کی سلائڈز ہوں گی، ٹرمپلین ہوگی۔ چھوٹے بچوں کا علیحدہ ایریا ہوتا ہے، بڑے بچوں کی علیحدہ ایکٹیویٹیز کا ایریا ہوتا ہے۔ سو مطلب ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا آپ ہر ایج کے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں آرام سے، سو دے کین ایزیلی انجوائے دیئر۔ سو یس وی وینٹ دیئر، ابھی تھوڑی دیر میں آپ وہاں کی بھی کلپس دیکھیں گے۔ سو ہم کرتے ہیں آپ سے ایز یوزول تھوڑی سی باتیں، آپ انجوائے کریں دا ویوز۔ سو آج میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جب
کسی بڑے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. مطلب کسی اور سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کے پیرنٹس سے، آپ کے بردر سسٹر سے کوئی غلط ڈیسیژن ہو گیا، سو ایٹ دی اینڈ دے سے کہ وہ تو اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ایسے ہی کرنا تھا، یہی ہونا تھا، سو صبر کرو اور جو ہے نا موو آن کرو. ٹھیک ہے، فائن. لیکن جب آپ اپنی لائف کا کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اور جب وہ ورک آؤٹ نہیں کرتا، تب آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہونا تھا، اور جو ہے نا آپ کو خود دیکھنا چاہیے تھا، آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیا اینڈ آل دیٹ. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم ایک چیز پہ کیوں نہیں قائم رہتے ہیں. پھر اسٹیٹمنٹس کیوں چینج ہو جاتی ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، وہ ہمارا قصور ہوتا ہے، وہ ہمارا گناہ ہوتا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان اپنی اسٹیٹمنٹس کے اوپر قائم کیوں نہیں رہتا، کہ اگر ہر چیز ہی اللہ کی مرضی سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز ہی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، سو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. جب اللہ کی مرضی سے ہی ہونی ہے تو کسی کی وجہ سے ہو یا ہماری اپنی وجہ سے ہوئی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہے نا. اللہ نے وہ چیز ویسے لکھی ہوئی تھی تو وہ ہوئی ہے. اب ایک شادی اگر نہیں ورک آؤٹ ہوئی، لیکن لک ایٹ دا برائٹسٹ سائڈ آف اٹ کہ اس چیز میں آئی فاؤنڈ مائی ڈاٹر. اگر مجھے، وہ کہتے ہیں نا، زندگی میں کسی نے سہارا نہیں دینا تھا، زندگی میں کسی نے ہاتھ نہیں سنبھالنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پوری زندگی کا ایک سہارا دیا ہے. اگر وہ چیز نہ ہوتی میری لائف میں، وہ شادی نہ ہوتی تو یہ بچی کدھر سے ہوتی. ٹھیک ہے، سو مطلب اس نے میری زندگی میں آنا تھا، اس نے میری لائف میں آنا تھا. سو ہاؤ کوڈ اٹ بی اے رانگ ڈیسیژن؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. مطلب کہ وہی بات ہے کہ کوئی کرے تو اللہ کی مرضی، ہم کریں تو گناہ ہے، ہم کریں تو غلطی ہے. ٹھیک ہے، غلطی بھی مانتی ہوں میں، غلطی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو کہتے ہیں نا، جب آپ کو کسی طرف سے وے آؤٹ نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کو کسی طرف سے کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، جب آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے، آپ نے ہنسنا بھی خود ہی ہے، آپ نے رونا بھی خود ہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو گر کے سنبھالنا بھی خود ہی ہے، تو پھر انسان کو کہتے ہیں نا جو سہارا نظر آتا ہے وہ وہی سمجھتا ہے. اینڈ آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن کہ میں نے اپنی وجہ سے بہت لوگوں کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا، بہت لوگوں کو مس جج کیا ہے شاید. کہ میں اگر سمجھتی ہوں نا کہ میں اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھتی ہوں کہ ہاں اگر میں اس کے ساتھ سچ بول رہی ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے نا پازیٹیو ہوں، کریکٹ ہوں، تو اگلا بھی میرے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے نا سنسیئر ہوگا، اسی طریقے سے وہ میرے ساتھ کریکٹ ہوگا، اسی طریقے سے وہ مجھے سپورٹ کرے گا. لیکن اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو میں کوئی لیا تو ہوں نہیں، میں کوئی جو ہے نا کوئی غیب کا علم تو جانتی نہیں ہوں کہ میں کسی کے دل کے اندر جھانک کے انسان نکال لے کہ جی ہاں یہ بندہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا تو کیا نہیں. آپ نہیں کر سکتے ہیں. سو میرا صرف اپنے بڑوں سے صرف ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا، ناٹ جسٹ اپنے بڑے، مطلب ہمارے معاشرے کے بڑے، کہ ان سے صرف ایک گلہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پلیز 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 اسٹک آن ٹو اٹ. کہ
کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے. اگر وہ بچے کا ڈیسیجن ہے یا آپ کا ڈیسیجن ہے، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. تو پلیز کسی بچے کو بلیم مت کریں. ہو سکتا ہے آپ کے بلیم کرنے سے وہ اتنا ڈس ہارٹ ہو جائے، وہ اتنا جو ہے نا مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اس کو اس چیز میں سے نکلنے میں پتہ نہیں سالوں لگ جائیں گے. آپ نے تو صرف منہ سے ایک بات کہی ہے نا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان کے اندر وہ بات پتہ نہیں کتنے طریقے سے اسٹرائک کرتی ہے، کتنے طریقے سے جو ہے نا وہ آئی ایون کانٹ ایکسپلین اٹ، کہ مطلب وہ اتنا ہرٹ کرتی ہے وہ چیز کہ کیا یہ وہی میرے اپنے ہیں جن کو اس وقت مجھے الٹا سنبھالنا چاہیے، وہ مجھے بلیم کر رہے ہیں، وہ مجھے جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے. شاید اسی وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے یہی سوچ لیا کہ ہاں یہ اس کی اپنا ڈیسیجن تھا، اس کی اپنی مرضی تھی، تو لیٹ ہر ڈیل ود اٹ. لیکن مشکل ہوتی ہے، پر سنبھل ہر انسان جاتا ہے، چاہے 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، 8 مہینے لگیں، انسان سنبھل جاتا ہے. سالوں بھی لگ جائیں تو بھی انسان سنبھل جاتا ہے. لیکن وہ باتیں کبھی نہیں انسان پھر بھول سکتا. وہ جسے کہتے ہیں نا وہ چپتے ہوئے لہجے، وہ چپتی ہوئی باتیں. مجھے اس وقت سب سے بڑا جو میرا فیئر ہے نا، دیٹ از ٹو فیس پیپل. مطلب میں کسی سے بات نہیں کر پا رہی ہوں، اور کسی کو جسے کہتے ہیں نا فیس کرنا، وہ مجھ سے نہیں ہو رہا کیونکہ میں اس کانورسیشن میں ہی نہیں جانا چاہتی ہوں. میں نے جس سے بھی بات کی ہے، میں نے وہ کوشش کی ہے کہ وہ بس کٹ آف ہو جائے. اس کے بعد آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. کیونکہ الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ بات وہیں پہ آ کے ٹھہرتی ہے. اٹس یور ڈیسیژن، یور لائف. کسی نے وہ کہتے ہیں نا رات کو نہیں آ کے پوچھنا کہ آج دن میں کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا. ایک دن نہیں کھاؤ گے نا 2 دن نہیں کھاؤ گے. میں نے 3 دن بھی بھوکے رہ کے دیکھا ہے. بچی کو کھلایا ہے کیونکہ اس کو نہیں میں بھوکا مار سکتی، لیکن خود نہیں اگر دل کر رہا 3 دن نہیں دل کرتا. لیکن وہی بات ہے کہ کوئی آ کے دروازہ دستک دے کے نہیں پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ آج روئے تو نہیں ہو، آپ کو کوئی سپورٹ تو نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سپورٹ صرف انسان پیسوں کی صورت میں ہی کر سکے، انسان کسی کو اپنے گھر پہ رکھ کے ہی کر سکے. ایک ایموشنل سپورٹ، ایک مینٹل سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کسی ایسے انسان کے لیے جو اس وقت اسٹرگل سے گزر رہا ہو، اس وقت ایک کیوس سے گزر رہا ہو. اس کو کہتے ہیں نا ایک پیار کے 2 بول ہی، ایک سپورٹ کے 2 بول ہی آپ کے کافی ہوتے ہیں. لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا جو ہے ان کا وے آف ٹریٹنگ تھنگس ہے. بس اینڈ پہ بھی میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈز مت رکھیں. اگر ایک چیز اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے نا تو ہر چیز ہی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. مت سوچیں کہ آپ کی غلطی اللہ کی مرضی تھی، کسی اور کی غلطی جو ہے نا وہ اس کی غلطی ہے. سو دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ تھنگس. باقی ہوپ فلی آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر پلیز اچھا لگا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کامنٹ ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے یا غلط ہے. امید ہے آپ لوگ جو ہے برا نہیں مانیں گے آج کی کانورسیشن کا. اگر آپ کو برا لگا ہو تو آئی ایم لٹرلی سوری اباؤٹ اٹ. میں نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے.
میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اس بارے میں، لیکن ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. جی تو یہ تھی وہ پلیس، اور بچوں نے تو کیا خوب انجوائے. اس کے بعد ہم نے کیا ایک امیزنگ سا ڈنر، تھینکس ٹو مائی کزن اینڈ ہز فیملی. ان کے ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا. آیت نے بہت فن کیا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. سو ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے.